بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 مئی ہے سال 2022۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑی تباہی سے ملک کو بچا لیا ہے۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کے خونی کھیل کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب طبقہ ملامتیہ ججز پر ٹوٹ پڑا ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں عمران خان کے استقبال کے لیے عوام کا سمندر باہر نکل چکا ہے۔ نیوٹرل اور حکومت کس طرح پھنس گئے ہیں، اور آج پورے ملک کے اندر امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے شہریوں کے خلاف کس طرح ننگی بدماشی کی ہے۔ کراچی کے اندر، لاہور کے اندر اور باقی شہروں میں کس طرح کی اب بھی جارحیت ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اس وقت بھی اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، عمران خان صاحب کا قافلہ ٹیکسلا سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پشاور موڑ سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 30-35 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے۔ چونکہ عوام ایک بڑی تعداد استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ پورا دن چونکہ گرمی بھی تھی اور ایک خاص قسم کے حالات، پھر آنسو گیس، شیلنگ، فائرنگ، جس طرح کا ماحول بنایا گیا، اب راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، رکاوٹیں ہٹانی شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے آگے آپ کو تفصیل سے میں بتاؤں گا، اس کے باوجود جو خونی لبرل ٹولہ ہے اور جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے، وہ پوری طرح یہاں خونی کھیل برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ پوری گیم الٹ گئی ہے۔ دن کو جو تانے دے رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اس وقت بھی کشمیر کی طرف سے آنے والے قافلوں کو روکا ہوا ہے۔ فواد چودھری کے قافلے کو بھی روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لاہور کے اندر سیدھا سٹریٹ جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے، آنسو گیس کا شیل، جو بڑی مشکل سے آنکھ بچی ہے حماد ادر کی، ان کی قیادت میں جو قافلہ آ رہا تھا۔ پھر گاڑیوں پر ڈنڈے برسائے گئے، ٹائر جو ہے ان سے ہوا نکالی گئی، تشدد کیا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا۔ ایک ظالم پنجاب پولیس کا جو کردار ہو سکتا ہے، اور گلو بٹوں کا جو پولیس اس کو کہا جاتا ہے، گلو بٹوں کی مدد سے جس طرح پاکستان کے عام شہریوں کے پرامن احتجاج کو خونی احتجاج میں بدلنے کی امپورٹڈ حکومت نے کوشش کی ہے۔ کبھی اسلحہ ڈالنے کی کوشش کی ہے پراپیگنڈا کے لیے، جیو ٹی وی سے لے کر ڈان، دنیا ٹی وی، بہت سارے اینکرز، یہ ساری طبقہ ملامتیہ کی فوج، غریدہ، آسمہ شرازی، اور آگے جتنا بھی آپ حامد میر ٹولہ ہے جس میں سلیم صافی اور بہت کچھ آگے نیچے جو 2 ٹکے کے لیول کے لوگ ہیں، یہ ایک پورا طبقہ ملامتی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عوام نکلے گی نہیں، پھر پورا ملک بند کیا۔ جب بند کیا تو کہا لوگ تو نکلے ہی نہیں ہیں۔ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، اور یہ خون جو ہے وہ ریاستی اداروں اور عوام کو انہوں نے لڑانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر صحافت کے لبادے میں یہ مریم اور بلاول کے نوکر بن کر اس کے بوٹ کے جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں۔ اور سچ پوچھے تو مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ میں بڑی مشکل سے پارلیمانی الفاظ کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف رانا ثناءاللہ نے پوری پریس کانفرنس کر دی، جی میں پاکستانی قوم سے معذرت چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے غلط کیلکولیشن ہو گئی ہے، اتنے لوگ تھے نہیں جتنی ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ یعنی ننگا جھوٹ بولتے ہیں یہ ساری پارٹی۔ دوسری طرف جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو جگہ مانگ رہی ہے وہاں چند ہزار لوگ آ سکتے ہیں، لیکن یہ تو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے کہا جی آپ کا جو وزیر ہے وہ جو جھوٹا وزیر ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا آپ کا جو وزیر ہے وہ تو کہہ رہا ہے 250 بندے ہیں، تو پھر یہ اتنی بے شرمی ہے کہ اپنا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، اور وزیر یہاں پر عوام کو جھوٹ بول رہا ہے رانا ثناءاللہ۔ آج ابھی بھی اسلام آباد کے اندر عدالتی حکم کے باوجود جو ہے
आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की इतलात हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों को दुख हुआ है वो हमारी मुसल्लह अफवाज, पाक आर्मी हो, रेंजर हो, लोग बड़ा एहतराम करते हैं, सिक्योरिटी उनको करनी चाहिए, लेकिन उनको इल्म भी है कि ये जो हुकूमत है अवाम के अंदर इनका कोई कद काट नहीं है। ये हुकूमत जो है वो लोगों पर मुसल्लत की गई है। ये बदमाश टोला, करप्ट और जो चोर हैं, डाकू हैं, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत किया गया है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो खराब है, लेकिन हमारे इदारे जिनसे अवाम मोहब्बत करती है उनको तो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह फैजाबाद पुल पर और जगहों पर रेंजर्स ने आंसू गैस के शेल फायर किए हैं, ये यकीनन पाकिस्तानी कौम के सीने पर ये शेल लगे हैं, ये रोड पर नहीं गिरे। ये हमारे इदारों को सोचना है कि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के चूंकि फौज से अवाम मोहब्बत करती है और अवाम और फौज के दरमियान दूरी पैदा की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, आपके पास इनका पूरा एक खानदानी बैकग्राउंड है। ये भानुमती का जो कुंभ है ये हमें नाकाम करना चाहते हैं और अवाम और फौज को लड़ाना चाहते हैं। इस साजिश को यकीनी तौर पर आप कामयाब आपको नहीं होने देना चाहिए। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, इसके बावजूद बदमाशी हो रही है इस मुल्क के अंदर, उसको हवा में उड़ाने की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जो खूनी खेल खेलना चाहते हैं वो अभी तक जारी है। लेकिन मैं आपके सामने नमूना रखना चाहता हूं कि ये किस तरह इनको तकलीफ हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई जगह इनको दें जलसे की। ये जो आप यहां पर गाड़ियां शीशे तोड़ रहे हैं, जिस तरह आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इनका ये राइट है कि यहां पर अमन एहतजाज करें। उसके बाद मरियम नवाज की एक कनीज है जिनको कहा जाता है हिना परवेज, वो कहती है PTI वकील की जानब से जलसे के इख्तिताम की यकीन दहानी ना करवाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को जलसे की इजाजत देना समझ से बालातर है। इस फितने को इस्लामाबाद आने की इजाजत मिलने से बहुत दुख हुआ। अगर इस फितने ने फसाद फैलाया तो कौन जिम्मेदार होगा? भाई आप जिम्मेदार होंगे जिन्होंने पुरअमन निहत्ते पाकिस्तानियों पर गोलियां चलवाई हैं, जिन्होंने शेल फायर करवाए हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को कंटेनरों के जरिए आज बंद करके रख दिया है। कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकता, कोई किसी आफत नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आम आदमी घरों से निकल नहीं सकता, गिरफ्तारियां करके आप जेलों में और थानों में बंद कर रहे हैं। तो इस बदमाशी के जो जिम्मेदार हैं वो तो ये इंपोर्टेड हुकूमत, राना सनाउल्लाह, वो जिसकी मूंछों की मिसाल दी जाती है। अब दूसरी तरफ इन्हीं के एक सहाफी हैं, जियो न्यूज से ताल्लुक है, अब्दुल कयूम सदीकी, वो कहते हैं IG इस्लामाबाद ने कुछ बताना चाहा जज साहब। अब जजेस पर हमले शुरू हो गए, इनके अपनी इतनी तकलीफ है, इनको इन्होंने ऐसे समझा हुआ है जैसे ये मुजरम नवाज शरीफ और उसकी बेटी मुजरमा मरियम नवाज और इन तमाम की जो है वो अब्बा जी का ये मुल्क है, बाकी अवाम तो वैसे ही है इधर। अब इनकी तकलीफ देखिए। अब यहां वो कहता है कि IG पुलिस इस्लामाबाद ने कुछ बताना चाहा तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गरजते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 3 घंटे में जलसे के इंतजामात करो। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दिल, PTI ने जो मांगा दे दिया। अटार्नी जनरल तकरीबन सुने अनसुने, जस्टिस नकवी से हल्की फुल्की तलखी भी हुई। जस्टिस नकवी ने जो कहा, IG को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 3 घंटे में इंतजामात करो। जज साहब बच्चे टांगों की तरफ अटक गए हैं और वही अटक गए हैं, यानी वो यहां पर बाबर अवान की बात कर रहे हैं। माई लॉर्ड, बस एक बात रह गई है, जो भी बता दें, DJ भट्ट के गाने सुना दें। अब ये तज़हीक अमीद लहजा जो है मरियम के जो नौकर हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। और मरियम नवाज जो है वो कहती हैं, एक और सहाफी हैं, ये मरियम नवाज और हैं, ये सहाफी हैं, जियो से इनका भी ताल्लुक है। वो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट में जब हुक्म लिखवाया जा रहा था तो PTI के वकला अपनी मर्जी के नुकात शामिल करवाते रहे। एक मौका पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा, आपकी पूरी बात हम खुद कर रहे हैं, डोंट वरी। अब इसको बुनियाद बनाया गया है कि जजेस तो PTI के साथ सुप्रीम कोर्ट के मिले हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। हुकूमत हमेशा जुल्म कर रही होती है, तो अपोजिशन के हवाले से हमेशा जजेस हूं और इदारे हूं
وہ اس حوالے سے درمیانہ راستہ نکالتے ہیں اور یہ روٹین میٹر ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اس وقت جو ہے وہ ایک راولپنڈی اسلام آباد باہر نکل آیا ہے، حالات جو پوری گیم الٹ گئی ہے۔ اب نیوٹرل اور حکومت وہ چونکہ ایک پیج پر تھے، اب یہ پیج جو ہے اس کو مشکلات پیدا ہوں گی، چونکہ عوام جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی آج کی سماعت رکھنا چاہوں گا جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا عام حکم جاری کیا ہے۔ اب یہ جو درخواست تھی، جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ایسا پلان دیں کہ مظاہرہ پرامن طریقے سے آئیں، مظاہرین آئیں اور احتجاج کے بعد گھروں کو لوٹ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ جلسے کے بعد پھر فیض آباد اور میٹر وے بند کر دی جائے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر پی ٹی آئی اور حکومت کے مشاورت کا حکم دیا۔ اٹارنی جنرل کو پی ٹی آئی کے مطالبات پر ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا کہا۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بابر امان صاحب آپ پوچھ کر بتائیں احتجاج کب تک رہے گا، یہ نہ ہو کہ جلسے کے بعد پھر یہ سارا بند ہو جائے۔ احتجاج ہے اور یہ پہلے وعدے جو کیے گئے سینیٹر کامران کی طرف سے وہ پورا ہوا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ کمیٹی پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ اور جگہ کا چناؤ کا معاملہ کرے گی۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کو گرفتاری کا خطرہ ہے تو ہمیں نام بتائیں، ہم حفاظتی حکم دے دیتے ہیں۔ یہ بھی وکلاء کو کہا گیا اور کہا گیا کہ باقاعدہ ضلعی انتظامیہ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے اور ٹریفک جو ہے پلان بنا کر 2:30 بجے تک عدالت میں پیش کرے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ آئی جی صاحب آپ 4 دن پہلے تعینات ہوئے ہیں۔ آئی جی صاحب آپ پر پہلے بہت سے کیسز اور الزامات کا بوجھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کرپٹ آدمی جس پر الزامات ہیں اس کو آئی جی بنایا گیا ہے۔ اپنے آپ میں رہیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور پوری کریں۔ یعنی واضح جائز صاحب نے پیغام دیا کہ یہ شریفوں کے نوکر نہ بنے، ریاست پاکستان اور عوام کے نوکر بنے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اگر پی ٹی آئی کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو ہمیں نام بتائیں، ہم حفاظتی حکم دیں گے۔ سپریم کورٹ نے سب کا تحفظ کرنا ہے، کوئی کہیں بھی ہو، پاکستان ادھر ہی ہے۔ حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق عمران خان پر خود کش حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ آج جو ہے وہ بات کی گئی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے، اور اسی طرح یہاں پر جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئی اور بتایا گیا کہ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ جتنے بھی آپ نے شیشے توڑے ہیں، گاڑیاں جو پنچر کی ہیں، جو بھی آپ نے نقصان کیا ہے اب وہ ہوا ہے، لیکن اب گاڑیوں کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر کیا وزارت داخلہ صرف ڈاک خانے کا کام کرتی ہے؟ جسٹس منیب نے سیکرٹری داخلہ سے یہ مکالمہ کیا ہے۔ اگر اتنا خطرہ ہے تو حکومت ہدایات جاری کر دے کہ کوئی مارچ نہیں ہوگا۔ کیا سیاسی قیادت کو خطرہ صرف سری نگر ہائی وے پر ہی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال اٹھایا ہے۔ عدالت کو یقین دہانی کرائیں کہ تشدد نہیں ہوگا، راستے بند نہیں ہوں گے۔ یہ بابر اعوان سے کہا گیا، انہوں نے یقین دہانی کروا دی۔ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام امتحانات ملتوی ہیں، سڑکوں پر آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے صبح 8 بجے دوبارہ عدالت کھلے گی، رات کو کہا گیا ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر سیکیورٹی بھی مہیا کریں، جگہ بھی مہیا کریں، پرامن طور پر جو ہے وہ گارنٹی پی ٹی آئی نے دے دی ہے۔ اس کے باوجود رانا ثناء اللہ اور مریم کا جو خونی کھیل ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ اس ملک کا نظام دیکھیے، ایک مجرمہ جو مریم نواز ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حکم چلا رہی ہے، رانا ثناء اللہ آگے امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور پھر ہمارے ادارے جو ہے ان کی کریڈیبلٹی پر بھی بہت سوال اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور تمام معاملات جو ہے وہ پرامن ہو جائیں، لیکن ابھی تک پورے پاکستان میں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی بھی بدماشی جاری ہے، ریاستی دہشت گردی عوام کے خلاف جاری ہے، لیکن یہ انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت اپنے انجام کو پہنچے گی اور پاکستانی قوم ضرور سرخرو ہوگی۔ السلام علیکم۔